बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में ये खुसूसी प्रोग्राम इस्लाम और कुरान के साथ आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी मेज़बान जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना और आज चौथा रोज़ा अल्लाह ने हमें रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है और इसके हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक यकीनन आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन ये जो रिवाइवल होता है बात को दोबारा, और ख़ास तौर पे कुरान और हदीस की जो खूबसूरत बातें हैं उनको जितनी दफ़ा भी हम सुने उनसे हमारे ईमान में भी ताज़गी आती है और हमें एक नया शौक़ और नया जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि रोज़े और कुरान बंदे की शफ़ाअत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। रोज़े कहेंगे कि ए अल्लाह, इस बंदे को दिन के वक्त भूख और प्यासा मैंने रखा, इसको ख्वाहिशात नफ्स से इसको रोके रखा, तो इसके हक़ में इस कुर्बानी के वजह मेरी शफ़ाअत को कबूल फरमा। अल्लाह। इसी तरह से कुरान करीम कहेगा कि मैंने रात की नींद से इसको रोके रखा और इससे तिलावत कुरान में मशगूल रहा, तो इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत को कबूल फरमा। तो रमज़ान मुबारक, इसमें रोज़ा भी हमारी शफ़ाअत करेगा और कुरान करीम की तिलावत करना भी हमारे लिए शफ़ाअत हमारे मुक़द्दर ठहरेगी। तो यकीनन ये दोनों मोहब्बतें और ये दोनों इनायात जो अल्लाह ने इस महीने की बरकत से हमें की हैं, हमें इनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। इस्लाम और कुरान के हवाले से आज जो हमारा मौजू है वो कुरान और फ़लसफ़ा इन्फ़ाक़, सुभान अल्लाह। ख़र्च करना। और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि आज का जो मौजू है वो बहुत अहमियत का हामिल है और हमें इसकी जो जुज़ियात हैं, इसकी जो बुनियादी बातें हैं, यकीनन हम अपने मेहमानों से इस हवाले से बहुत सारी खूबसूरत और मालूमात अफ़ज़ा बातें यकीनन उनसे सुनेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों की ये पहचान बयान फरमाई है कि वो अपने हमारे दिए हुए माल से खर्च करते हैं। और ये कैसी खूबसूरत बात है कि हम जब माल को अपना समझते हैं और उसको खर्च करने से रोकते हैं तो वही माल हमारे लिए गुनाह का ज़िम्मा बन जाता है, और उसी माल को जब अल्लाह की अता समझते हैं और उसकी हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक उसको खर्च करते हैं तो वही माल हमारे लिए बरकत का और नेकियों को हासिल करने का सबब बन जाता है। ये बहुत अहम बात है कि माल को, और क्या इन्फाक का मतलब सिर्फ माल का खर्च करना ही है, या इसमें वो इख्तियारात भी आते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमें अता किए जाते हैं, वो इल्म जो अल्लाह ने हमें अता किया है उसको खर्च करना भी उसके ज़ुमरे में आता है, और भी दीगर जितनी सलाहियतें अल्लाह ने हमें अता की हैं क्या उनका ज़िक्र भी इस ज़ुमरे में आता है या हम उनको अलग देखते हैं। और फिर कुरान करीम ने ख़र्च करने वालों के लिए जो खूबियाँ उनकी बयान की हैं कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करते हैं, और इस खर्च करने से माल कम नहीं होता है, अल्लाह कहता है कि मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, उसको कई गुना बढ़ा देता हूँ। और ये तमाम तर खूबियाँ जो माल खर्च करते हुए जो हमारे जहन में होनी चाहिए, जिनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए, वो इंशाअल्लाह उन पे हम बात करेंगे। उसमें बहुत सारी बातें हैं कि अपनी महबूब चीज़ों को खर्च करना और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए ख़र्च करना, और दीगर ऐसी बहुत सी जहतें हैं जिस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का तारुफ़, कारी साहब बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरवर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हमदिया अशार जो हैं पेश खिदमत हैं और फिर तारुफ़ की जानिब बढ़ेंगे। हज़रत हफ़ीज़ ताई फरमाते हैं कि ज़माने पे छाई है रहमत खुदा की, सुभान अल्लाह। ज़माने पे छाई है रहमत खुदा की, हर एक शय से ज़ाहिर है कुदरत खुदा की, सुभान अल्लाह। रवां हुक्म उसका ज़मीं पर फलक पर, दिलो जां पे भी है हुकूमत खुदा की, सुभान अल्लाह। सखावत की एक मौज सारे समंदर, अयां ज़र्रे ज़र्रे से वुसअत खुदा की, सुभान अल्लाह। चमन की हवाओं में है उसकी खुशबू, झलकती है फूलों में रंगत खुदा की, बशर उसके आगे न क्यों सर झुकाए, सुभान कि अल्लाह। देती है अज़मत इताअत खुदा की, खुदाई में है रंग वहदत के सारे,
بیان کیسے تائب ہو عظمت خدا کیا کی۔ بات، سبحان ہمارے اللہ، معزز سبحان اللہ۔ مہمانوں میں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں، محراب و منبر کی زینت ہیں حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جامع مسجد کے خطیب ہیں۔ ARYQ ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں، قرآن و حدیث کا نور ہمارے سینوں میں اڈیلتے ہیں، جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، اور نہ صرف لوگ سماعتیں کرتے ہیں بلکہ روحیں ان کی بات سماعت کرتی ہیں، انتہائی محترم شخصیت جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نعت کی دنیا کا بہت بڑا نام، دنیا نعت کے نیر تاباں جناب محترم محمد افضل نشائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشائی صاحب، ادیب رائے پوری کا کلام ہے یا محمد نور مجسم، میں چاہتا ہوں کہ اس سے آغاز کیجئے، بسم اللہ۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم۔ تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جوبن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما احسن کا تیری سیرت، ما
اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ بات جی، ہے، سبحان کیا اللہ۔ خوبصورت پڑھا جی، شاہی صاحب اللہ آپ کو جزا دے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، اور جس طرح سرور بھائی نے انٹرو میں فرمایا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے سخی و حبیب اللہ، تو میں چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ پہ جو اس کی فضیلت اور اہمیت قرآن نے بیان کی ہے، اس کے اجمالی ایک جو نظر ہے وہ عطا فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو انفاق کا جو تصور ہے اسلام میں اور قرآن میں، سب سے پہلے تھوڑا اسے سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن فوری طور پر مال کے خرچ کرنے کی طرف ہی جاتا ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جن کا حوالہ جناب سرور بھائی نے بھی دیا کہ متقین کی علامات میں سے ایک یہ ذکر کی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں مال کی بھی قید نہیں ہے واہ واہ، اور کسی اور چیز کی بھی تقیید یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ، مطلق حکم ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، متقین کو ہم نے جو کچھ دیا ہے، ٹھیک ٹھیک، واہ واہ واہ، اور سب کچھ اسی نے دیا ہوا ہے۔ کیا سبحان مطلب اللہ سبحان کہ ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہوا ہے اسے جی، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ایک تو یہ اس کی جو مفہوم کی ٹھیک براڈنس ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور جیسے بتایا گیا کہ اس میں اگر کسی کو مال ہے تو وہ مال خرچ کرنا اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، اگر کسی کو علم ہے تو وہ علم کو تعلیم تربیت کے ذریعے سے، اور کسی کو اختیار ملا ہے تو اس واہ واہ، اختیار کو ناداروں کی بھلائی کے لیے ٹھیک، اور کمزوروں کی دادرسی کے لیے خرچ کرے۔ اس میں مطلب ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، نمبر دو، انفاق کے جو آداب ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ پہلے گزرا کہ خرچ کرنے میں ایک تو وہ ہے کہ جو خرچ کرنا ضروری ہے، ٹھیک، اگر وہ خرچ نہیں کرتے تو اس کے اوپر جواب دہی ہے، وہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، اللہ پہلا حکم یہ ہوا کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ اللہ اکبر، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ 3 درجے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق رکھ کے پھر خرچ کر دینا، ایک یہ ہے کہ صرف اس میں سے فرض کی حد تک نکال دینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، ٹھیک، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو بھی دوسرے کے لیے قربان کر کے سارا کچھ خرچ کر دینا۔ اللہ، یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ٹھیک، کرتا ہے واہ کہ واہ وہ واہ، کیسے خرچ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے۔ کسی میں شان صدیقیت جھلکتی ہے تو کسی میں شان عمر جھلکتی ہے، واہ 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 واہ، سمجھ سبحان آگئی؟ اللہ تو سبحان صوفیاء کا اپنا طریقہ ہے، کیا جناب کہنے، علی المرتضیٰ شیر ٹھیک، خدا کی اس خرچ کرنے میں اپنی شان ہے، اور پھر اس میں نیت کا دخل کہ خرچ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسان نہ جتلاؤ، لا اللہ تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے خرچ کیے ہوئے کو ضائع مت کرو، ٹھیک، یہ اس کے خرچ کرنے کے آداب میں سے ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انفاق سے فی سبیل اللہ سے رکتے ہیں، ان کے لیے وعیدیں قرآن مجید نے ذکر الگ کی ہوئی ہیں کہ خرچ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے، کن آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن مجید جو نصاب حیات ہے وہ ان سارے پہلوؤں کو مختلف مقامات پر ہمارے سامنے سبحان واضح اللہ، کرتا ہے۔ خواجہ صاحب مفتی صاحب نے ذکر کر واہ دیا واہ، خرچ کرنے کی، ایک تو ہمارے قرآن و سنت کے اندر جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم نے کس طرح سے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں اس کا ایک اور درجہ ہمیں نظر آتا ہے، ان کا مشرب ہمیں اس سے کچھ چند قدم اور آگے بڑھ کے نظر آتا ہے۔ ایک تو عام لوگوں کا طریقہ کار ہے، اور صوفیاء کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سرور صاحب۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
سب کچھ قربان کیا، سب کچھ خرچ کیا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا لنگر بہت وسیع ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا، کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے کون ہے، کسی سے نام نہیں پوچھا جاتا، کسی سے نسب نہیں پوچھا جاتا، کسی سے مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ ان کا دسترخوان سب کے لیے وسیع ہوتا تھا۔ ٹھیک، واہ واہ۔ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو لنگر تھا وہ بہت وسیع ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں 17 اونٹ پیاز کے چھلکوں کے اس میں سے نکلتے تھے، اللہ اتنا وسیع لنگر ہوتا تھا۔ تو بادشاہ وقت کو یہ فکر پڑ گئی کہ اتنا جو لنگر یہاں چلتا ہے تو کہیں ہماری بادشاہی کو نہ خطرہ پیدا ہو جائے، تو اس نے پھر مختلف حربے کیے کہ باہر سے آنا بند ہو جائے، پھر بھی چلتا رہا، نذرانے کوئی نہ دے پھر بھی چلتا رہا۔ ان کا ہاتھ تو خدا غیب میں ہاتھ ہوتا ہے، تو ان کا تو لنگر از غیب ہوتا ہے، وہ کبھی رک نہیں سکتا۔ ٹھیک۔ تو صوفیہ کرام نے ہمیشہ اس کا کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ایک مرید آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور فلاں قوم جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا اور ہمارا سیاسی مقابلہ ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ ہم سے جیت جاتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ ہم پہ مہربانی فرمائیں، ہمیں بھی دنیاوی عزت بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا رات یہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا میں ساری رات کانی ماری ہے، یعنی کوشش کی ہے، پر مانی اگو آویندی ہے، اللہ روٹی آگے آ جاتی ہے کہ وہ روٹی دیتے ہیں اور تم روٹی نہیں دیتے۔ تو یہ کامیابی کے لیے جو یہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لنگر کو وسیع کرنا، لنگر زیادہ لوگوں کو دینا، لوگوں کے پیٹ بھرنا، یہ صوفیہ کرام کا وتیرہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت یہاں پہ ہوا ہے اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب سے سورہ ماؤن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مانگے کی چیز جو ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور اس پہ ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور آج کے ہمارے معاشرتی رویوں میں اس کا بہت عمل دخل ہے، اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، نعمت افطار میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہو رہی ہے انفاق پہ، اور مفتی صاحب نے اس کا بہت وسیع معنی بیان فرمایا ہے۔ صرف یہ مال تک محدود نہیں ہے، قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ تو کہیں قرآن نے کہا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مفتی صاحب، انفاق کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سورہ ماعون کے اندر جو انفاق نہ کرنے والوں کے حوالے سے مذمت نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، سورۃ الماعون بنیادی طور پر ایک تنبیہ اور زجر اور توبیخ والی صورت ہے، جس کا دائرہ صرف مطلب انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے والوں تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم پہ اگر آپ غور کریں تو وہ یعنی اینڈ یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ جو اپنے استعمال کی برتنے والی روٹین کی چیزیں ٹھیک، بھی لوگوں کو نہیں دیتے، جن کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، عمومی طور پر معاشرتی طور پر وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک ادنا درجہ ہے۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر لنک کریں، پھر آگے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ وہ بھی اگر دیکھیں تو انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ یتیم اپنی حاجت کے لیے آیا ہے اور وہ بجائے اس کی سر پہ دست شفقت رکھنے کے اور اس کی داد رسی کرنے کے، وہ اس کو دھتکار رہا ہے اور اس کو دھکے دے رہا ہے۔ ٹھیک، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تیسری چیز کہ جو مساکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ خود بھی نہیں کرتا، کسی کو ترغیب دیتا بھی نہیں، اور ایک اور درجہ یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کو روکتا ہے۔ سورہ یاسین کو اگر آپ پڑھیں تو کفار کا ایک یہ طرز عمل تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو ایمان والوں کو کہتے ہیں لو، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم کیوں دیں؟ اللہ، سوچ دیکھیں، انداز دیکھیں، اور مطلب اپنی بلکہ میں تو مفتی صاحب سمجھتا ہوں فکری، کہ اس سے بڑا جرم ہے یہ اس سے بڑا خود نہ دینا اور لوگوں کو بھی روکنا۔ اچھا، پھر نماز کو جو ساتھ منسلک کیا کہ اس میں ایسے بھی کئی لوگ ہیں، بڑی توجہ والی بات ہے، یہ دین کی تکذیب کرنے والے، یتیموں کو دھکا دینے والے اور مساکین کی خبر گیری نہ کرنے والے، ان میں کئی نماز پڑھنے والے بھی ہیں۔ ٹھیک،
کہ جن کا ظاہر عمل اللہ کے ساتھ جیسے ہم بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نماز ان کی جو ہے وہ ان کی نمازیں باقی چیزیں دیکھیں، اور کیا ہے ان کی نماز کے اندر خرابی یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں ریاکاری ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ غرور تقوی میں مبتلا ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات اپنے سجدے کے ذریعے رب کے ساتھ ٹھیک ہیں لیکن حقیقتاً وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اینڈ کیا ہوا جی کہ نمازوں سے غافل بھی ہیں، نمازوں سے غافل اچھا عجیب بات ہے کہ نمازوں سے غافل، نماز بھی پڑھتے ہیں نمازوں سے غافل بھی ہیں، کیا مطلب کہ نماز تو ہے لیکن اس نماز کی روح تک نہیں پہنچتے، نماز کے مقاصد کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اور الذین هم یراؤون کہ جو اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور پھر ایک ان کی نشانی یہ پہلی ساری ملا کر پوری صورت کے مفہوم کو دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کیا ہے کہ رب کے ساتھ معاملات نماز کے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ مساکین کا دھیان ہے، نہ یتامہ کی داد رسی کی فکر ہے، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت ہے، نہ ان کے ساتھ شفقت ہے، نہ ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی چیز پڑوسی یا کوئی جاننے والا اگر کوئی مانگ لے جس کے دینے میں حرج نہیں ہے، یہ میں قید لگا رہا ہوں، سمجھ آگے، جس کے دینے میں حرج نہیں، جو عام طور پہ استعمال کر لی جائے، عام استعمال کی چیزیں ہیں، یہ ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے کو یوں سمجھ لیں ناظرین کہ کم درجے کی چیز کے بارے میں اگر اس کا یہ رویہ ہے، کم درجے کی چیز کے بارے میں جو عام دی جاتی ہے وہ تک نہیں دیتا، اللہ اکبر، تو وہ بڑی چیز کیسے دے گا؟ تم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ یہ سارا اس کا مفہوم بالکل اس کے ٹھیک۔ بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب یہ پورے ایک مدارج بیان کیے گئے ہیں انفاق کے، خرچ کرنے کے اور خرچ کرنے والوں کی خوبیوں کے، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نمود و نمائش سے گریز کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتلاتے ہیں۔ یہ تمام تر جو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ خوبیاں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ ریاکاری کر رہا ہے، نمود و نمائش کر رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے، تو یہ کس طرح ایک اچھا عمل جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کی نظر ہو جاتا ہے؟ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا ذلهم اجر من عند ربهم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد پھر وہ احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے کہ میں نے تمہیں خرچ کیا ہے تو اس کے عوض سے آپ کوئی اجرت لیں، کسی قسم کی کوئی کام اس سے کروائیں یا کچھ چیزیں، ایسا کوئی احسان وغیرہ بھی نہیں جتلاتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے انعام فرمایا، ان کے لیے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ عام طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی اگر کوئی اس میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے یا کسی کو احسان جتلاتا ہے۔ لیکن جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ سورت مبارکہ کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وبا سے بچاؤ کے لیے بھی یہ سورت پڑھی جائے۔ اب جب ہم اس کو وبا سے بچاؤ کے لیے اس سورت کا تعین کرتے ہیں کہ یہ پڑھی جائے تو پھر اس کے اندر جو مندرجات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے کہ ارایت الذی یکذب بالدین، سبحان اللہ، اگر وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو تکذیب بالدین سے بچو، اللہ اکبر، کہ دین کی کسی بات کو جھٹلانے سے بچو، ٹھیک اور کسی سائل کو جھڑکو نہیں ٹھیک، اگر تم اس مرض سے، اس وبا سے بچنا چاہتے ہو، کسی یتیم کے مال پر ہاتھ صاف نہ کرو، اور نماز جو پڑھتے ہو تو اس میں ریاکاری نہ کرو، ٹھیک، اور جو مال تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، جو بچ جاتا ہے وہ بھی دو اور اس کے علاوہ بھی دو۔ تو یہ اس کا جو مفہوم ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اس طرح خرچ کریں جس طرح سورہ مبارکہ میں موجود ہے تو ہم ان وباؤں سے، ان امراض سے، ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ان امراض کے اور ان وباؤں کے آنے کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے خاص طور پہ کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی ذات کی نمائش کے لیے اور اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں،
और वो चीज़ जो हमें फ़ायदा देने वाली है वो नुकसान का बायस बन जाती है। और फिर ज़रूर इस पे रोशनी डालिए कि हराम माल से जो किया गया इन्फाक है, जो खर्च है, उसकी क्या हुक्म है उसके हवाले से? सूरतुल कुरैश में अगर हम गौर करें ना जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात में से है कि उसने भूख के बाद खाना अता फरमाया और खौफ से अमन अता किया। ये दो चीज़ें हैं। आज अगर हम इस वबा या इन वबाओं पे गौर करें तो एक तो खौफ है, ठीक, डर है, बिल्कुल, और उसके साथ भूख है। ठीक, दो ही चीज़ें, मतलब अगर देखें तो मरने का खौफ हो या गरीब होने का या बेरोज़गार होने का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर घूमते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जो नुस्खा कुरान मजीद में बयान फरमाया वो यही है कि रुजू इल्लाह है, वाह, अल्लाह रब्बुल वाह, इज़्ज़त की तरफ रुजू करना जो है वो उससे। तो ज़ाहिर है जब आप, और कुरान मजीद की दूसरी आयत बताती है कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में कि ये जो इस किस्म के फ़साद और इस किस्म की जो तग़य्युर ज़मीन में वबाओं की सूरत में या मुख्तलिफ़ वजह से जो रूनुमा होता है, उसकी वजह ये होती है कि बिमा कसबत ऐदिन नास, अल्लाह, लोगों के अल्लाह, अपने जो आमाल हैं, अपनी गफलत है और बहुत सारी चीज़ें उसकी लिस्ट है, उसकी वजह से फरमाते हैं क्यों करते हैं कि हम सारे आमाल का नहीं, उनमें से कुछ का हम उनको ज़रा मज़ा चखाते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये अल्लाह की तरफ पलट आएँ, ठीक, ताकि उसकी वजूद का, उसकी रुबूबियत का भी उसमें इजहार भी है और उसकी तरफ पलटना भी ठीक। है। दूसरी बात जो आपने हराम माल से खर्च करने का है, तो याद रखें कुरान मजीद में दो जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कि अल्लाह के रस्ते में पाक खर्च करो। और हदीस पाक इसमें अगर मैं साथ मिला दूँ तो वो और इस मफ़हूम को वाज़े करती है कि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त खुद पाक है और वो पाक को ही कबूल फरमाता है। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। सुभान ये अल्लाह, रूह है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये रूह है। और ऐड ये कर लें कि एक है खर्च करना, एक है उस माल को हासिल करना। ठीक, ये जो फ़िल्टर है ये दोनों चीज़ों पर लगा हुआ है सही, कि आहा, माल कमाना भी, उस माल का आना भी सही हो, ये पहली शर्त है। उसके बाद फिर उस माल का खर्च करना भी सही जगह सही पर हो। जगह पे। ये दोनों चीज़ें शामिल होंगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल भी होगा और उसकी बरकतें भी अता। क्या बात। खालिद साहब, इसके अंदर एक और भी बड़ा एक लतीफ़ पहलू है, महबूब चीज़ को खर्च करते हैं। अल्लाह ने मुत्तकियों की जो निशानी बयान फरमाई है इन्फाक करने वालों की, कि अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कुछ इस पे इरशाद फरमाएं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत रखना ये एक अहम मकसद हयात है इंसान का, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत रखी जाए। तो ये इंसान का तकाज़ा है कि उसने खालिक है, मालिक है, जिसने पैदा किया है, जिसने तमाम नेमतें अता की हैं, उसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। तो इंसान मोहब्बत का फितरी तौर पर दावेदार तो होता है, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसकी ज़ात के लिए, उसके लिए, उसके नाम पर जो आप खर्च कर रहे हैं वो चीज़ खर्च करो जो सबसे ज़्यादा महबूब है। ठीक, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें कि उन्होंने सबसे महबूब चीज़ उसकी राह में कुर्बान कर दी। तो वाह, जब तक उसकी अपनी महबूब चीज़ उसकी राह में जब तक कुर्बान ना की जाए, उस वक्त तक आप उसके मुहिब नहीं बन सकते। ठीक, मुहिब वही हो सकता है कि जो अपने महबूब के से कोई चीज़ ज़्यादा अजीज़ न समझे। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप मज़ीद इस पे बयान करें। हमारे यहाँ जो उमूमी रवैया है, जो हम जी हाँ, हमारे खाना यहाँ खिलाते तो, हैं लोगों को, तो वो जो हम सरवर खुद भाई बात ये शायद है, उतना पसंद नहीं हमारा करते। तो माशरती, कपड़े देते हैं तो वो जो हमारा हम खुद माशरती नहीं पहनते। रवैया तो इतना आप कह लीजिए कि काबिल इस्लाह है और काबिल ठीक। तवज्जो है कि जो चीज़ बेकार है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं यानी चाहता हूँ ज़रूर बेकार इस का पे- मतलब ये है कि एक तो ये है ना कि वो आपके काम नहीं आ सकती। ठीक, बेकार का मतलब ये है कि आप जिसको दे रहे हैं उसके भी काम आने वाली नहीं है, सही, ठीक ठीक, उसके भी किसी काम आने वाली नहीं। आप वो चीज़, वो कपड़े की सूरत में हो, खाना बच गया है हाँ, तो इसे भाई यतीम खाने भिजवा दीजिए, इसे मदरसे में भिजवा दीजिए। कपड़ा फट गया है, अब किसी के पहनने के काबिल नहीं रहा, तो इसे अल्लाह अकबर। फलां जूता को जो है वो किसी जूता को भी- देना तो वो यानी जो इस्तेमाल का चीज़ें हैं नहीं वो रहा। हम दे देते हैं। नहीं, मुस्तामल में भी मैंने जैसे अर्ज़ किया है
کہ مستعمل کا مطلب ہوتا ہے کہ استعمال کی ہوئی، ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک ہے جی. اور کارآمد جو ہے کارآمد. وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے کام بھی آنے والی ہو. ٹھیک. بات سمجھ گئے؟ تو مستعمل سے بھی نچلا درجہ ہے کہ وہ کسی کے لیے کارآمد بھی نہیں ہے. ٹھیک. ایک بات تو یہ کہ یہ ایک معاشرتی بہت ہی غلط رویہ ہے، سمجھ آ گئی. اور اس میں اچھا ایک اور بالکل ٹھیک. اگلا پہلو جو ہے وہ ہم چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین کرام، یہ ہمارے معاشرتی رویوں میں یہ وہ عمومی چیزیں ہیں جو ہمارے کردار میں اور ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہوتی ہیں. اس پہ مزید ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا. اور ایک بہت اہم پہلو ہے، اور خاص طور پہ قرض حسنہ کی ایک اصطلاح قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کو قرض حسن دینا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین و سامعین، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور انفاق پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور مفتی صاحب قبلہ نے بہت اس کا وسیع معنی بیان فرمایا ہے کہ انفاق صرف مال کا نہیں ہے. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ یرموک کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو زبان زد عام و خاص ہے، کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی جو تھے وہ جنگ یرموک میں شامل تھے، اور کہتے ہیں کہ جب میں زخمیوں میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک جگہ وہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے لبوں سے یہ الفاظ جاری تھے، العطش العطش، پیاس کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں مجھے پانی پلایا جائے. کہتے ہیں کہ جو ہی میں پانی کو ان کے لبوں تک لے کے گیا اور اس کے قریب تھا کہ وہ پانی نوش کر لیتے، تو قریب سے آواز آئی العطش العطش. تو آپ نے اس وقت بھی جب جان نکل رہی ہے تو اظہار و قربانی کا جذبہ ہاتھ سے نہ جانے دیا. آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے بھائی حشام بن عاص تھے. تو ان کے پاس پہنچے، جب وہ پیالہ ان کے لبوں تک گیا تو قریب سے آواز آ گئی العطش، اللہ اکبر. تو وہ حشام بن عاص کہنے لگے مجھے پانی نہ پلاؤ بلکہ اسے پلا دو. جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو اس کی جان آفرین کے سپرد ہو چکی تھی. پھر دوبارہ دوسرے کے پاس آتے ہیں، پہلے کے پاس آتے ہیں، تو تینوں جو ہیں وہ اثار و قربانی کی وجہ سے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. کہ مفتی صاحب قرض حسنہ کی سرور بھائی نے بات کی، اور ایک ساتھ میں بھی سوال شامل کر لوں کہ بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ کر رہا ہے، لیکن اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، لیکن کر اللہ کے نام پہ ہی ہے رہا ہے، تو کیا اس کا اجر ملے گا اس کو؟ لیکن یہ اجر ملنے یا نہ ملنے، قبولیت یا عدم قبولیت کا جو فیصلہ ہے یہ تو کلی طور پر اللہ رب العزت کے اپنے اختیار میں ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے، وہ اس کے رازوں میں سے ہے. ٹھیک. لیکن یہ حکم اپنی جگہ موجود ہے کہ جو کام فرض ہیں، جیسے نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ، یا جو بھی فرائض میں سے ہیں، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے ڈر کی وجہ سے ان فرائض کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی اس میں مبتلا ہے بھی صحیح، یا اس کو اس ریاکاری میں ابتلا کا خدشہ، مبتلا ہونے کا ڈر ہے بھی صحیح، تو وہ ترک نہیں کر سکتا ہے. وہ اس نے ان فرائض کو بہر صورت بجا لانا ہے، بہر صورت اس نے ان کو ادا کرنا ہے. البتہ اس کا جو اجر ہے کہ اس کو اس کا ثواب کتنا ملے گا وہ ظاہر ہے، جتنا ان ریاکاری سے یا باقی خرابیوں سے بچے گا اور اس کے اندر اخلاص کو، اللہ رب العزت کی رضا کو، للہیت کو، مشکل حالات، ان ساری چیزوں کو جتنی وہ ایڈ ہوتی چلی جائیں گی، اس کا اجر اور ثواب تو اس کے لیے ہے. تو یہ کہ ریاکاری کی وجہ سے نیکی کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی یہ کہنے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان فطرتی طور پر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہاں سمجھ گئے؟ تو جب اس میں ابتلا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو کرنا ضروری ہے. بلکہ میرے ایک استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ جو دور ابتلا ہے اور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور پیر صاحب نے بھی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ وہ اگر ریاکاری سے بھی کرے گا تو اللہ اسے محروم نہیں رکھے گا. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. محروم نہیں رکھے گا. وہ اجر تو شاید نہ ملے لیکن کم از کم اس کو وہ محروم نہیں رہے گا. بلکہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر آتا ہے سر و علانیہ. جی جی. تو بندہ اعلانیہ کرتا ہے تو لوگوں کو ترغیب بھی ملتی ہے. جی اس میں اس کے آداب میں سے یہ ہے نا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. ٹھیک ہے. کہ آپ اگر اسے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ ریاکاری میں یقیناً مبتلا ہوں گے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سرن، وہ چھپ کر دے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر کسی کو اپنی اس نیت پر کنٹرول ہے، ضبط ہے کہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا، یا نیت یہ ہے کہ میں اس نیت سے کروں کہ دوسروں کو ترغیب ہو،
دوسرے بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. یا ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے فرض کے اندر جی مفتی صاحب. کہ دوسرے اس کے اس اچھے عمل پر گواہ بن جائیں. اللہ. ٹھیک. واہ واہ. اس اچھے عمل پر دوسرے لوگ اس کے گواہ بھی بن جائیں. یہ بھی ایک حکمت ہے. فرض نماز کو مسجد میں آ کر پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ حالانکہ تنہائی کی عبادت میں خشوع و خضوع زیادہ ہے. اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے گواہ بن جائیں. تو یہ ٹوٹل یعنی مکمل ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی ہم کوئی نتیجہ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ خرچ کرنا ضروری ہے, واہ واہ. اللہ کے یہ راستے بڑی- میں دینا ضروری ہے. بالکل ٹھیک, اہم بات ہے. اور خواجہ صاحب, مفتی صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے کہ خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کسی دکھاوے میں, ریاکاری میں مبتلا ہونے کے ڈر سے اس کو روک نہیں سکتے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. پھر یہ مدارج جو بیان کیے, صدقات تو ہم نے دینے ہیں, خیرات بھی ہم نے کرنی ہے, زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے. تو انفاق جو ہے وہ اس سے آگے کی چیز ہے, وسیع تر مفہوم میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر قرض حسنہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں, کیا خوبصورت بات ہے کہ بندے سے کہا جا رہا ہے کہ تو رب کو قرض حسنہ جو ہے وہ دے. کیا فرماتے ہیں؟ ایک بات تو جو قاری صاحب ابھی بیان فرما رہے تو اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے سبحان اللہ. کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے 2 دوست جی. اور تصوف کی تبلیغ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں. ایک ملک میں جاتے ہیں تو انہوں نے جب اس کے تصوف کا تبلیغ شروع کی تو وہاں کے جو مولوی صاحبان تھے انہوں نے کہا یہ کون سا نیا مذہب آ گیا ہے. تو ان کو پکڑ لیا گیا, ان کا کیس چلایا گیا, ان کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا. تو سزائے موت دینے کے لیے جب عمل درآمد کرنے لگے تو ایک جگہ مقرر تھی جہاں بیٹھ کے تو ان کا سر قلم کیا جانا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو ترتیب یہ تھی کہ تیسرے نمبر پر حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ اکبر. جب وہ باری آئی, پہلے والے پھر دوسرا پھر تیسرا ہونا تھا, آپ فوراً جمپ لگا کے پہلے کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز تھی کہ آپ نے اتنی جلدی کی اور پہلے کھانے آپ پہلے آ گئے ہیں, کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ یہ چند سانس جو میں لوں گا میری بجائے میرا جو دوست ہے اگر وہ یہ سانس لے لے تو میرے لیے اچھی واہ بات واہ خواجہ صاحب. سبحان اللہ. ہے. اس لیے میں نے یہ کیا. کیا خوبصورت. ماشاء تو اللہ. جب ایسی بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ جو اس حد تک جو خیال کرنے والے لوگ ہیں دوسروں کا واہ واہ. یہ غلط نہیں ہو سکتے یہ لوگ. سبحان اللہ. تو انہوں نے روک دیا ان کی سزا کو. پھر بادشاہ کے ساتھ رابطہ کیا, بادشاہ نے مکمل تحقیق کی تو پھر وہ ان سب کو انہوں نے رہا کر دیا اور ان سے معذرت کی. تو علامہ اقبال نے اسی پہ کہا یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے. واہ واہ. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. کیا کہیں. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و قرض تعالی حسنہ. قرض لیتا ہے بندوں جی سے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ خوش ہو کر خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے قرضہ دو, اور اگرچہ اسی کا دیا ہوا ہے ہم اس کی راہ میں دے رہے ہیں, لیکن یہ جیسے آپ کسی کو اپنی چیز ہی مانگ رہے ہیں لیکن اس کو ریکویسٹ کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس طرح مانگ رہا ہے تو یہ بندہ ایک خوش ہو جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات ہے اس میں. دوسری بات یہ جو صوفیہ کے ہاں اس کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے کہ کسی کچھ دو, وہ تو مالک ہے, وہ تمام اختیارات اس کے پاس ہے, وہ کن کہہ کر کائنات بنا سکتا ہے, تو کیا وہ جتنا مال وہ بندہ دے گا کیا اتنا مال وہ نہیں دے سکتا؟ وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے. تو پھر یہ قرض کیوں لیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قرض کا معنی کچھ اور ہے. ٹھیک ٹھیک. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے, اور قرض بھی قرض حسن, اور قرض حسن وہ ہوتا ہے کہ جو دینے کے بعد پھر اس کا کوئی تقاضا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے میں اس کو دگنا چگنا کر دیتا ہوں اور میں بہت زیادہ اس کا اجر واپس کرتا ہوں. تو وہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں اصل میں یہ مال دولت اللہ تعالیٰ نہیں مانگ رہا. وہ کیا کہتا ہے
کون ہے جو اپنا آپ مجھے میرے حوالے ہاں کرے؟ ہاں ہاں، واہ واہ خیص، سبحان کہ اللہ، اپنے تمام اختیارات اس کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ ماشاءاللہ، یہ قرض ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کیا بات، تو جی، حضرت گنج شکر فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک بہت فرید نے وہی کیا جو فرید کے رب نے کہا، جی، اب جو فرید کہتا ہے فرید کا رب وہی کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت جناب شکریہ خیص صاحب جی۔ افضل شاہی صاحب تشریف فرما ہیں، بسم اللہ جناب، کیا عطا کر رہے ہیں جناب کلام؟ مدینہ طیبہ سے حاضری سے متعلق یہ بسم کلام اللہ ہے۔ بسم اللہ جناب۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، اور جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، اور یہ التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں آپ آ جائیں، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔
नाज़रीन किराम, नाज़रीन मोहतरम, नेमत इफ्तार में अपने इंतहाई महबूब साथी जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी के साथ आपका मेज़बान सगे मीरा हाज़िर खिदमत है। और हज़रत क़िबला ख्वाजा साहब बात कर रहे थे कर्ज़ हसना पे, और देखें रब का निज़ाम देखें कितना प्यारा है, माल भी उसी की, जान भी उसी का, कुर्बान जाऊँ। कहते हैं ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। तो जानों और मालों के बदले रब ने जन्नत के बदले ये सौदा कर लिया है, लेकिन सारा कुछ उसी का है। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे एक मुस्तकिल साथी हैं जनाब मलक महमूद हसन आबिद साहब, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी इन्फाक पे आज बात करेंगे, तो उन्होंने कहा जी तन मन धन सहाबा ने नबी के नाम पे कुर्बान किया। तो उन्होंने रास्ते में मुझे एक रुबाई अता फरमाई। वो कहते हैं कि गुलामा ने नबी जो हैं नबी पर जान देते हैं, गुलामा ने नबी जो हैं नबी पर जान देते हैं, वो दुनिया को वफाओं की अलग पहचान देते हैं। गुलामा ने नबी जो हैं नबी पर जान देते हैं, वो दुनिया को वफाओं की अलग पहचान देते हैं। ये शय क्या सोना चांदी है, ये सांसें चीज़ क्या आबिद, वो नोके नेज़े पे भी जारी कर कुरान देते हैं। तो ये तन मन धन मुफ्ती साहब नबी के नाम पे कुर्बान है। और असहाब रसूल ने तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि मुफ्ती साहब, उन्होंने माल क्या, अगर 6 माह का बच्चा भी किसी की गोद में था तो नबी की बारगाह में पेश कर दिया। तो मैं सवाल ये रखना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि सूरह तौबा के अंदर जो चांदी सोना जमा करने के हवाले से रब कायनात ने वाईद नाज़िल फरमाई है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें जी, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की जो ज़िद और अपोज़िट है वो बुख़ल है। ठीक है कि जब इंसान में बुख़ल होता है तो वो ख़र्च नहीं करता। जो ख़र्च नहीं कर रहा गोया कि वो बुख़ल में मुब्तला है। ठीक ठीक, उसकी अलग मज़म्मत है। उसके असबाब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से ज़िक्र किए हैं कि इंसान बुख़ल में मुब्तला क्यों होता है और उसका हल क्या है, लेकिन ज़ाहिर है हम उस पर तफसीली बात नहीं करते। कुरान मजीद की जिस आयत की तरफ इशारा है उसमें कैटेगोरिकली सोना और चांदी ज़िक्र है, वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चूँकि आम तौर पर लोगों को सोने चांदी से रग़बत मोहब्बत ज़्यादा है, लेकिन मुराद यहाँ पे कोई भी चीज़ जमा कर लेना और उसमें से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न करना है। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। और यहाँ जो ख़र्च न करने का ज़िक्र है उसको भी बताया कि उसकी ज़कात न देना, ठीक, जो ज़कात नहीं देते, ये भी एक इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की फ़र्ज़ सूरत है। तो वईद दुनिया में तो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो इस आयत में है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि वला युनफ़िक़ू वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। एक तो दर्दनाक अज़ाब, उसकी तफसीर कुरान ने ख़ुद बयान की, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह अकबर, अल्लाह कि वही सोना चांदी जो है उनके पतरे बनाकर जी, ढलाई करके उसके साथ उनको दागा जाएगा, जिसको पंजाबी में डम देना बोलते हैं, निशान लगाया जाएगा। जब वो चीखें चिल्लाएंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, अल्लाह अकबर, ये तुम्हारा ही तो माल है जो तुमने दुनिया में जमा करके रखा। जमा करके क्या रखा? जमा, अच्छा याद रहे, जमा करना बुरा नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है। ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए माल को रखना, जमा कर लेना, ये बुरा नहीं। बुरा क्या है कि आप ज़रूरत के वक्त ख़र्च ना करें, या उसमें से जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का हक़ है कि वल्लज़ीन फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, उसमें से ज़कात ना देना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करना। जिसमें से वो अल्लाह का हक़ नहीं निकाला गया होगा वो पूरे का पूरा माल जो है उसके लिए वबाल हो जाएगा। ठीक ठीक। जिसमें से अल्लाह का हक़ निकाल दिया गया उसका जमा करना भी महमूद है, उसका ख़र्च करना भी नहीं, महमूद है। वैसे तो मुफ्ती साहब जो माल है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, वो तो फितना है, देखें, लेकिन राह खुदा में इस- जाए तो फिर फितना नहीं जी है। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, इस कुरान कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। वो वही है, वो ये है कि ज़रूरत और हाजत के लिए कमाना, मेहनत करना, जायज़ ज़रिए से हासिल करना, ये भी महमूद है। ठीक ठीक, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल हो, हज़रत उस्मान गनी का माल हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का माल हो, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ का बाग हो, माल हो, इसने उम्मत को, हुज़ूर के ग़ुलामों को नफ़ा दिया है। और ये मौजूद है कि जैसे कमज़ोर मोमिन जो है, बीमार, ठीक उसके बदले में सेहतमंद मोमिन अल्लाह को पसंद है, तो जो खुशहाल मोमिन है वो पसंदीदा है। ठीक। लेकिन कौन सा खुशहाल? जो हलाल कमाता है
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا سبحان ہے. یہ اس قاضی کی صاحب حدود. اسی بات کو میں چاہتا ہوں مزید ذرا آپ آگے ہم لے کے چلتے ہیں. خرچ کرنے کی اور جمع کرنے کی جو خاص طور پہ حرص انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ تاریخ کے واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ خزانے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ایک سانس کی دوری پہ انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ ایک تو قبلہ قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہاں فتنہ کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش. ٹھیک ٹھیک. یہاں فتنہ کا معنی جی. آزمائش ہے کہ تمہیں مال اور اولاد دے کر وہ آزماتا ہے اللہ کہ یہ نعمتیں تو میں نے تمہیں دی ہیں، کیا تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے. واہ واہ. یہ اس کی آزمائش ہے. اسی طرح ان ہے الا فتنتک کا معنی بھی یہی ہے ٹھیک ہے. کہ یہ اس کو یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا وہ فتنہ ہے جس معنی میں ہم اپنی زبان میں لیتے ہیں. یہاں فتنہ کا معنی یہ ہے آزمائش، کہ یہ جو کچھ ہے یہ تیری آزمائش ہے. اللہ. اور وہ جو آپ نے سوال فرمایا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو لوگ، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. کیا خوبصورت مثال دی ہے قرآن یہ کریم. اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی ایک دانہ بویا جاتا ہے جی جی. اللہ اور اکبر. اس میں سے 7 اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ سبحان اللہ. اس طرح ہے اس کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنا، وہ اس طرح ہے جیسے کہ وہ اس کے 700 دانے اسے ایک دانے سے پیدا ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. صوفیاء کرام نے اس بلکہ کو خالد صاحب یہاں میں عرض کروں کہ یہاں تک 700 گنا تک محدود نہیں کیا. آگے قرآن نے کہا اگر اخلاص ہوگا واللہ یضاعف لمن واللہ یشاء، یضاعف اللہ اور اجر بڑھا اللہ دے اور گا. زیادہ کے بجائے. صوفیاء نے اس کو اور نظر سے دیکھا. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ ایک دانہ بویا گیا، جی. ایک کا مطلب ہے ایک، اس میں سے 7 شاخیں نکلیں اور ان میں ہر شاخ میں 100 دانہ. تو صوفی نے اس 100 دانہ، ہر شاخ کے 100 دانے میں اسی ایک دانے کو دیکھا. اللہ اکبر. واہ واہ خالد صاحب. سبحان اللہ. شاخ کے ہر دانے میں اسی ایک دانے کو دیکھا ہے جو اس کی بنیاد میں بویا گیا تھا. اللہ اکبر. اور وہ ایک دانہ جو بنیاد میں بویا گیا تھا، وہ کیوں بویا گیا تھا؟ کہ اس ایک دانے میں انہوں نے یہ ساری شاخیں اس میں دیکھی تھی. اللہ. تو صوفی اس میں اس ساری کائنات کو دیکھتا ہے اور اس ساری کائنات میں اسی کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ سبحان صوفی اللہ. کی نظر ہوتی ہے. کیا بات. جناب محمد افضل نشاہی صاحب موجود ہیں اور نعت کی بہار اور نعت کی خوشبو آپ کے ذریعے پیش کروں گا. ہماری پوری ٹیم یہ ایئر وائی کی سلامت رہے، اور ہمارے جو ہیڈ ہیں ظہیر بھائی، ان کا یہ پسندیدہ ہے. بسم اللہ. مجھے اگر اجازت دیں تو آج کا موضوع اتنا پیارا تھا تو دوران گفتگو یہ بات، خواجہ صاحب چونکہ یہ صوفیانہ ایک اپروچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات قاری صاحب آئی بسم اللہ. کہ اللہ کریم نے جو ایڈمنسٹریشن کا سارا نظام اس کو بیلنس کرنے کے لیے دنیا میں، تو یہ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بندے کے پاس جب کوئی چیز آتی ہے تو بندے کی طبیعت کے اندر انا آتی ہے، گھمنڈ آتا ہے. جب بندہ کوئی چیز لوز کرتا ہے، کوئی چیز اس سے جاتی ہے، تو عاجزی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں اس پورے کائنات کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ کریم کا فارمولہ یہ ہے واہ واہ. سبحان کہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ شکریہ. کرو تاکہ ہر حوالے سے سسٹم بیلنس رہے. بیلنس رہے. ٹھیک. سبحان اللہ. تم بات کرو نہ ملاقات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو. جو راہی تیرے دیش کو نہ جاوے ہیں ویران
जिस रुख भी गुजर जाओ बागात करो और रतिया खुले रखती हूँ अखियन के दरीचन रतियन में खुले रखती हूँ अखियन के दरीचन कब रात के झरनों से एक झात करो और दुनिया तेरे मांगत की बेकार है महाराज जिसको भी तको तुम तो सौगात करो और कितने ही लगे फिरते हैं साजन तेरे मांगत जिस पे बिजिया आए नवाजात करो। मैं जरूर बताना चाहूँगा ये कलाम मेरे शेख हुजूर क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदज़िलहुल आली उनका है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उन्होंने ऐसे फिलबदी मुझे लिखवाया था। मक्ते में है कि रुत प्रेम के नाल की कबूबीत चुकीता है रुत प्रेम के दर्दा की कबूबीत चुकीता है इस उजड़ी नगरिया में क्या बात करो। क्या कहने नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए। अभी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज के दौर के तनाजुर में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत और ज़रूरत पे पैगाम अपने मेहमानों से लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इंतहाई मुकर्रम व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, नेमत इफ्तार में आप शामिल हैं और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पे बात हो रही है। क़िबला मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही और अगर इन्फाक का ज़िक्र हो और उम्मुल मोमिनीन का ज़िक्र ना हो, ताजदार सदाकत का ज़िक्र ना हो, फिर सैयदना उस्मान गनी की बात की, अहले बैत का तो क्या कहना। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक दफ़ा दावत दी थी ना सरकार दो आलम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे घर आप तशरीफ़ लाएँ, तो करीम आका ने दावत को कबूल किया। जब चल पड़े ना तो सैयदना उस्मान गनी करीम आका अलैहिस्सलाम के कदमैन को शुमार करना शुरू कर दिया, गिनना शुरू कर दिया। तो करीम आका ने पूछा उस्मान मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? अर्ज़ की आका जितने कदम चल के आप मेरे घर जाएंगे मैं हर कदम पर एक ग़ुलाम को आज़ाद करूँगा। मुफ्ती साहब, ये जो कोरोना वायरस की दहशत है और मुआशी निज़ाम बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं, वो कहते हैं ना कादल फ़क्र यकून कुफ्रन, इन हालात के तनाजुर में इन्फाक का क्या आप दर्ज देंगे? एक तो क़ारी साहब क़िबला रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है जो वैसे ही अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत करीमा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सखावत जो है वो तो समुंदरों और दरियाओं की लहरों से भी बढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम बयान करते हैं रमज़ान में तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाती थी। एक तो माह रमज़ान और ऐसे हालात में माह रमज़ानुल मुबारक का अता किया जाना, जबकि हर तरफ आप कह लीजिए कि दहशत भी है, वहशत भी है, डर है और गुज़श्ता 1.5-2 माह से जो लोगों की
बड़े बड़े जो आप कह लीजिए लोग हैं वो एक दफ़ा मुआशी तौर पर साहिब हैसियत लोग जो हैं, ठीक है, तो अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि जो बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालने वाले हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जिनका हमेशा ज़िक्र भी किया है और लॉकडाउन में हमेशा उन्होंने पेश नज़र भी रखा है और उसके मुताबिक उन्होंने पॉलिसियाँ दी हैं और ये बड़ी दानिशमंदी के साथ उन्होंने इस सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं। तो ऐसे हालात में जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, और अहमियत बढ़ जाने का मतलब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सवाब भी बढ़ जाता है। वाह वाह वाह, ठीक। क्योंकि नेकी में जो आपने फरमाया ना वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जी तो इखलास का ताल्लुक़ आपके बातिन के साथ है, आपकी नीयत के साथ है। ठीक। लेकिन नेकी का जो बढ़ जाना है, अजर व सवाब का बढ़ जाना है, उसकी एक बुनियाद ये भी है कि आप वो नेकी किस मुश्किल हालत में कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का एक मुट्ठी जौ दे देना बाद में आने वाले के उहद पहाड़ के बराबर सवाब उसका न पहुंचना, उसकी एक हिकमत निस्बत की फजीलत तो है ही कि वो सहाबी है, गैर सहाबी है, लेकिन उसके साथ एक वजह ये भी है कि वो जिन मुश्किल हालात में एक मुट्ठी दे रहा है, वाह वाह, उन मुश्किल हालात को सामने रखें। बिलाल हबशी, अम्मार इब्न यासिर और हुज़ूर के जो ये मज़लूम सहाबा कुफ़ार के जुल्म सितम का निशाना बने, उसकी एक वजह ये भी है। तो आज के दौर में ज़रूरत भी ज़्यादा है और ख़र्च करने वालों के लिए खुशखबरी और नवीद भी है कि आज के हालात में यकीनन ख़र्च करने का अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब भी ज़्यादा है। माशाअल्लाह, इसको सामने रखना बहुत चाहिए। सुभान खालिद साहब, आप क्या फरमाते हैं इसकी ज़रूरत और अहमियत मौजूदा हालात के तनाजुर में और इस वक्त जो सूरत है, क्या मैं फरमाते 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। मौजूदा हालात के हिसाब से एक बात तो ये है कि ऐसा तबका जो सफ़ेद पोश है, किसी से मांगना उनके लिए बहुत उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, और आप जानते हैं कि ये लोग जो है ज़रूरतमंद भी हैं और सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए वो किसी सवाल नहीं करते, ला यसलून नासा इल्हाफ़ा। तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, और वो मसाजिद और वो इदारे जो इन हालात की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, उन इदारों को भी मदद करनी चाहिए और ज़कात भी अदा करनी चाहिए, और ज़कात के अलावा भी जो हो सके वो भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना चाहिए। ठीक। सुभान अल्लाह। कारी साहब, आप जी माशाल्लाह, खालिद साहब किबला ने इन हालात के अंदर जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने भी इशारा फरमाया है कि बात यह है कि अहमियत बढ़ जाती है। ठीक। यानी फिर रब कायनात वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा उसके अंदर बरकतें अता फरमा देते हैं। और वक्त हो चुका है और फिर कराची की जानिब हमने रवाना होना है। वहाँ जनाब मोहतरम सैयद सलमान गुल साहब हमारे मुंतज़िर होते हैं अपने पूरे पैनल के साथ। मैं आखिर में हज़ूर किबला मुफ्ती साहब किबला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, अल्लाह पाक इनका साया सलामत रखे, और इंतहाई मुकर्रम मोहतरम जनाब किबला ख्वाजा ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन फ़रीदी साहब, रब कायनात इन्हें उम्र दराज़ अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जनाब मोहतरम अलहाज इंजीनियर मोहम्मद अफजल शहीद साहब। और नात के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत खूबसूरत आवाज़, हम सब के महबूब जिनके नोके कलम को रब ने चुना है ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए, और ज़ुबान को भी चुना है ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए, जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। जी बिस्मिल्लाह। किया है मारूफ कलाम, तो चंद अशार मेहरबानी। एक अता है सरकार की मारूफ। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला।
دلوں کا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں۔ سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے لقب ان کا رحمت عالم، اسی لیے لقب ان کا رحمت عالم، کہ حال و ماضی و فردا